فرمایا اب اسلام کا رشتہ ہے، خونی رشتے ہیں اپنی جگہ ہیں، دامادی رشتے ہیں اپنی جگہ ہیں، اور جو ہے رضاعت کے دودھ پینے کے رشتے اپنی جگہ ہیں۔ اب اسلام کا رشتہ ہے، اس رشتے کا تم خیال رکھنا ہے، اس رشتے کا تم ایک دوسرے سے بھائی بھائی ہم ہیں یہ کہو یا نہ کہو، اسلام کا رشتہ ایسا ہے کہ ہر کلمہ گو تمہارا بھائی ہے۔ اب اس کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لا یغشہ، ایک اسلام والا دوسرے اسلام والے کو، غش کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا، غش کے معنی آتے ہیں ملاوٹ کرنا، غش کے معنی آتے ہیں خیانت کرنا۔ کسی معاملے میں دھوکہ نہیں دے گا مسلمان کو، ملاوٹ نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ لا یغشہ، نہ اس کے ساتھ مال کے سلسلے میں خیانت کرے گا، دھوکہ دے گا، نہ معاملات میں دھوکہ دے گا، نہ تعلقات اور رشتوں میں دھوکہ دے گا۔ یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ ولا یخونہ، نہ مسلمان کے ساتھ خیانت کرے گا، نہ اس کی عزت و آبرو میں، نہ اس کے مال میں، نہ اس کی جان میں، نہ مشورے میں۔ آپ کے پاس کوئی مشورہ لینے آیا بیٹے بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں، مال کاروبار کے سلسلے میں، آپ کا حق ہے جب آپ کے پاس وہ پہنچا ہے مشورہ لینے تو اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ مشورہ دیں۔ بعض مرتبہ لوگ الٹا مشورہ دے دیتے ہیں، سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا، وہ بیچارہ اس پر عمل کرتا ہے بیٹے بیٹی کے رشتوں کے سلسلے میں۔ اس کو پتہ ہے کہ جس سے رشتہ کیا جا رہا ہے وہ رشتہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ اتنے فضائل بیان کرتا ہے کہ وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ کہا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ قابل اعتماد ہے، اس پر اعتماد کر کے مشورہ لیا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ صحیح مشورہ دے۔ تو فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی چیز میں خیانت نہیں کرے گا، ولا یغتابہ، اور مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت بھی نہیں کرے گا۔ غیبت کیا کہتے ہیں؟ غیبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، اور دوسری جگہ جہاں وہ شخص موجود نہیں ہے بغیر ضرورت کے آپ اس کی وہ خامی، وہ عیب، وہ کمی بیان کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، وہ ہم بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت تھوڑی ہوئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے غیبت کے بارے میں فرمایا شدید ترین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو صحابی نے کہا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ خامی موجود ہے اور ہم دوسری جگہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی غیبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر کمی موجود ہے اور وہ شخص اس مجلس میں موجود نہیں ہے اور تم بیان کر رہے ہو بغیر ضرورت کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ عدالت میں آپ کی گواہی پر فیصلہ ٹکا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو کسی شخص کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دینا ہوتا ہے، تو اس وقت بعض مرتبہ ضروری ہو جاتا ہے اس شخص کی کوئی کمی بیان کرے، وہ ضرورت ہے۔ یا کوئی شخص بہت نقصان دہ ہے کسی کے لیے اور اس کے نقصان سے آپ دوسروں کو بچانا چاہتے ہیں تو وہ ضرورت ہے، لیکن بغیر ضرورت کے آپ دوسروں کے سامنے اس کی کمی بیان کر رہے ہیں جہاں وہ موجود نہیں ہے، یہی تو غیبت ہے حضور نے کہا۔ اور اگر وہ کمی نہیں ہے اور آپ اس پر کوئی چیز اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں فقط بہتہ، حضور نے فرمایا پھر تو تم الزام لگا رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، اس سے بھی زیادہ شدید گناہ ہو گیا۔ تو فرمایا ولا یغتابہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اسلام کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا رشتہ ہے، اس کی وجہ سے یہ حق لازم ہوتے ہے کہ غیبت نہیں کرے گا۔ آج اب دیکھیے حضور نے یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا یہ کہاں ارشاد فرمایا تھا؟ میدان عرفات میں، لاکھوں لوگوں کے سامنے، منا میں لاکھوں صحابہ کے سامنے، اور اس موقع پر اس بات کی تاکید کی تھی کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کرے گا۔ غیبت کرنا عزت و آبرو پر حملہ کرنا ہے۔ آج تو ہمارا کلچر بن گیا ہے، ہمارا کلچر بن گیا ہے، ہماری تہذیب کا حصہ بن گیا ہے، جہاں دو تین دوست بیٹھتے ہیں وہاں گفتگو کا موضوع جو ٹاپک ہوتا ہے وہ کوئی تیسرا آدمی ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔